کرتارپور کے۔ تو وہاں پر یہ بندہ پیدا ہوا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا، گو کہ اس کا والد اور اس کا بڑا بھائی جو ہیں وہ انگریز سامراج کے خادم تھے، ان کے بڑے حمایتی تھے، لیکن بہرحال مسلمان گھرانہ تھا۔ یہ ابتدائی تعلیم اس نے گھر کے اندر جو اس زمانے کا رواج تھا وہ حاصل کی، باقاعدہ کسی ادارے کے اندر جا کر آخری حد تک اس نے پڑھا ہو ایسا نہیں ہے۔ اس کا بیٹا خود سیرت المہدی کے اندر لکھتا ہے، بشیر احمد اس کا نام ہے اس کے بیٹے کا، وہ کہتا ہے کہ میرا والد جو ہے نہ تو کوئی بڑا عالم دین تھا اور نہ ہی کوئی بڑا مناظر تھا، اس نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، بچپن اس کا عام بچوں کی طرح گزرا ہے۔ جوانی کے اندر یہ ایک دفعہ، یہ 1864 کی بات ہے، اپنے باپ کی پینشن لینے کے لیے 700 روپیہ جو دور حاضر کا جب ہم نے اس کا حساب لگایا تو وہ تقریباً 44,80,000 روپیہ بنتا ہے، وہ پینشن لینے کے لیے گیا اور اس کے چاچے کا بیٹا مرزا امام دین اس کے ساتھ چلا گیا اور یہ سارے پیسے جو ہے ان دونوں نوجوانوں نے اڑا دیے۔ تقریباً 24-25 سال اس کی عمر تھی، 2 بچوں کا باپ بھی تھا، اس کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ تو قادیانی لوگ جو ہے اس سارے واقعے کا ملبہ جو ہے وہ مرزا امام دین کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ وہ بندہ 2 نمبر تھا، یہ سارے پیسے جو اس نے خرچ کیے۔ جبکہ آپ سیرت المہدی کے اندر یہ واقعہ پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے وہاں پر لکھا ہے کہ جب پیسے ختم ہو گئے تو حضرت صاحب شرم کے مارے گھر آنے کی بجائے سیالکوٹ چلے گئے، وہاں پر جا کر کچہری میں ملازمت اختیار کر لی اور 4 سال وہاں پر ادھر گھر آیا ہی نہیں۔ اس کے والد نے بار بار جو ہے وہ میسج بھیجے کہ گھر آ جاؤ، گھر 4 سال کے بعد گھر کے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی شامل تھا اس کے اندر، اور سارے پیسے بھی اسی نے نکلوائے تھے، پینشن لی تھی۔ 1877 تک یہ بندہ ایک عام آدمی کی طرح وقت گزارتا ہے۔ 1877 کے اندر اس نے مذہبی میدان کے اندر قدم رکھا اور اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین اس زمانے کے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، یہ مرزا قادیانی کے بچپن کے دوست تھے۔ تو وہ چونکہ ہندوستان کے اندر ان کا بڑا نام تھا، انہوں نے مرزا غلام محمد قادیانی کو یہاں لاہور میں ہی چینیا والی مسجد میں، یہ خطیب تھے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، یہاں پر بلایا اور اس کو رغبت دلائی، اور وہ مذہبی میدان کے اندر ایک مناظر کی حیثیت سے، ایک عالم دین کی حیثیت سے معروف ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے چیلنج کرنے شروع کر دیے غیر مسلموں کو، کبھی عیسائیوں کو چیلنج کر رہا ہے، کبھی ہندوؤں کو کر رہا ہے۔ تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہر مذہب والے لوگ ایسے بندے کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے جو اس کے مذہب کا دفاع کر رہا ہوتا۔ تو مسلمانوں نے بھی ایسا کیا۔ 1877 کے اندر اس نے مذہبی میدان کے اندر قدم رکھا اور 1882 تک یہ ایک عالم دین اور مناظر کی حیثیت سے 5 سال تک معاشرے کے اندر معروف رہا۔ 1882 کے اندر جب اس نے براہین احمدیہ کی 3ری جلد شائع کی تو پہلی مرتبہ اس کے عقیدے کے اندر تبدیلی جو ہے وہ آنا شروع ہوئی۔ اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہم کلام ہونا شروع ہو گیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے، مجھے اس صدی کا مجدد بنا دیا ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں اس نے کرنا شروع کر دی۔ بعض اہل علم متنبہ ہو گئے کہ یار یہ کیا، یہ بندہ کیسی باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن چونکہ ابھی کوئی اس کی باتوں کے اندر کوئی واضح کفر موجود نہیں تھا اور اصولی طور پر اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگتا تھا، اس لیے زیادہ تر اہل علم نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ لیکن یہ دور اس کا چلتا ہے 1890 تک۔ 1890 کے آخر میں نجی مجلسوں میں اس نے کفریہ عقائد جو ہیں وہ اپنے حواریوں کے اندر بیان کرنا شروع کر دیے۔ جنوری 1891 کے اندر اس کے 2 چھوٹے چھوٹے کتابچے شائع ہوئے، توضیح مرام اور فتح اسلام۔ پہلی مرتبہ اس نے کھل کر کفریہ عقائد کا اظہار کیا۔ 1891 جنوری سے مسلمانوں کی اور مرزا غلام محمد قادیانی کی راہیں جو ہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ یہاں سے ہمارا قادیانیوں کے ساتھ مذہبی اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔
جو بنیادی اختلاف ہے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے ہی اس کو اس میدان کے اندر کھڑا کیا، ایک عالم دین کے اسلام کا دفاع کرنے والا جو ہے ایک اور آ جائے گا، کیونکہ وہ زمانہ ہی ایسا تھا، جتنے بھی لوگ ہوتے وہ کم تھے، کیونکہ عیسائی بھی وہ یلغار کر رہے تھے، ہندو بھی اپنے مذہب کو ثابت کر رہے تھے۔ تو پھر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے ہی مرزا غلام محمد قادیانی کا خوب ناطقہ بند کیا۔ پہلے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی جو اہل علم کا طریقہ کار اور شرعی طرز عمل تھا، اس کے اوپر حجت تمام کی، اس کو سمجھایا کہ بھی تیرے عقائد کفریہ ہے، تو باز نہ آیا، اسی حالت میں مر گیا تو کفر کی حالت میں مرے گا، تو وہ نہ سمجھا۔ خط و کتابت ہوئی، وہ باقاعدہ مولانا کے اشاعت السنہ جو رسالہ تھا اس کے اندر شائع ہوئی، قادیانیوں نے بھی وہ خط و کتابت جو ہے وہ محفوظ رکھی ہوئی ہے، شائع کی۔ تو یوں مرزا قادیانی جو ہے وہ نہ مانا، وہ اپنے ضد پر اڑا رہا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے ایک سوال نامہ ترتیب دیا اور اپنے شیخ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا جواب طلب کیا، تفصیلی جواب انہوں نے دیا اور اس کے عقائد نقل کر کے باقاعدہ کتابوں کے حوالوں کے ساتھ کہ اس کی کتابوں کے اندر یہ عقیدے ہیں اور یہ کفریہ اور گمراہ کن عقیدے ہیں، دستخط کیے کہ اگر یہ بغیر توبہ کے مرتا ہے تو یہ کفر کی حالت پر مرے گا۔ اور پھر مولانا محمد حسین بٹالوی نے اس فتوے کو اس زمانے کے تقریباً 200 جید علماء اور سجادہ نشینوں سے باقاعدہ دستخط کروائے۔ یوں اولین متفقہ فتوی کفر مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی کے اندر ہی شائع ہو گیا اور مسلمانوں کا مرزا قادیانی سے راستہ الگ ہو گیا۔ یہ زمانہ، اب اس زمانے کے اندر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کر دیا کہ وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عیسیٰ بن مریم بنایا ہے، اور اس نے جو ہے وہ فلسفیانہ عقائد جو ہے وہ پیش کیے کہ جی یہ روحیں جو ہیں، یہ جو ستارے ہیں یہ فرشتوں کے قالب ہیں، فرشتے جو ہیں وہ زمین پر بذات خود نہیں اترتے، وہ اپنی اپنی جگہ پر ہی رہتے ہیں، نبیوں کو جو فرشتے نظر آتے ہیں وہ جس صرف ان کی ایک تمثیلی صورت ہوتی ہے، اور اس طرح کے کئی عقائد اس نے جو ہے غیر اسلامی جو ہے وہ پیش کیے۔ اس زمانے کے اندر اس نے ابھی نبوت کا دعویٰ کھل کر نہیں کیا، لیکن یہ دعویٰ اس نے کر دیا کہ جو میری پیروی نہیں نہ کرے گا اس کو نجات نہیں ملے گی۔ یہ دعویٰ اس نے، اب یہ سراسر نبوت کا دعویٰ تھا۔ صرف نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر کسی نے نجات لینی ہے نا تو وہ میری پیروی کرے، میری پیروی کے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ کوئی عالم دین، کوئی محدث، کوئی امام یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ یہ لفظ تو اس نے بولے، یہ دعویٰ اس نے کیا، لیکن جب سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتوے کے اندر لکھا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو مرزا قادیانی کہتے ہیں نہیں، میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہی بات مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بشیر الدین محمود جو اس کا دوسرا خلیفہ بنا تھا، اس کے مرنے کے بعد پہلا خلیفہ حکیم نور الدین تھا اس کی جماعت کا، اور دوسرا خلیفہ اس کا بڑا بیٹا بنا دوسری بیوی سے بشیر الدین محمود۔ اس نے کتاب لکھی حقیقت النبوہ، اس کے اندر اس نے پھر یہ بات مانی کہ ابا جی نے نا جب 1891 کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا نا میں مسیح موعود ہوں اور میری اطاعت کے بغیر نجات، اصل میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بس ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یعنی سید صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا، جو بتایا تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، مرزا قادیانی منکر تھا، وہی بات چند سالوں کے بعد اس کے بیٹے نے تسلیم کی کہ واقعی ابا جی نے اس زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، بس ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو بہرحال کھل کر اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ زمانہ اس کا چلتا ہے 1900 تک۔ 1901 کے اندر اس نے کھل کر پھر اپنے آپ کو نبی اور رسول کہنا شروع کر دیا، اور 26 مئی 1908 کو یہ آدمی یہاں لاہور کے اندر مر جاتا ہے، برانتھر روڈ پر احمدیہ بلڈنگ کے اندر، اور پھر اس کی لاش کو جو ہے وہ قادیان لے کر گئے اور وہاں پر اس کو دفنا دیا گیا۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی کو ہم یہ 5 حصوں کے اوپر جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے بڑا اختصار کے ساتھ اس کی زندگی کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب ہم آتے ہیں
کہ ہمارا اور مرزا غلام محمد قادیانی کا اور اس کے ماننے والوں کا اختلاف جو مذہبی ہے وہ شروع ہوتا ہے جنوری 1891 سے۔ وہ اختلاف کیا ہے؟ ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے جب کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اور یہی کام اگر کوئی دوسرا غیر مسلم کرے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے؟ مسئلہ ہے مرزا غلام محمد قادیانی کے دعاوی کا۔ اس نے جو دعوے کیے ہیں، ان دعووں کے اندر ایک دعویٰ یہ ہے، وہ کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ۔ اس کی کتاب ہے خطبہ الہامیہ۔ اس کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا، کہتا ہے کہ جو میرے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کرتا ہے، نہ اس نے مجھے دیکھا نہ پہچانا۔ یعنی اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی شخص ہیں۔ اسی کتاب کے اندر وہ لکھتا ہے سارا وجود ہی وجودہ ہو، میرا وجود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک ہی وجود ہے، ہم دونوں ایک ہی وجود ہیں۔ یعنی مرزا قادیانی کے کئی دعوی ہیں، ہم اس کے ہر دعوے کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ جس وجہ سے ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ باتیں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی شخص ہیں۔ آپ نے ہندوؤں کا عقیدہ سنا ہوگا آوا گون کا۔ آوا گون کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک انسان مرنے کے بعد دوبارہ جنم لے سکتا ہے، سوائے